تو وہاں میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ تھی. کون؟ وہ حبشی غلام اور سگا چچا ابو لہب. آپ ذرا غور کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملے گی, اور ہدایت اسی کو ملے گی جس کے دل میں چاہت ہوگی. اور جو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ ایسے منکرین اور باغیوں کو ہدایت نہیں دیتا. آگے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اس دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے پر تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں آزمایا نہ جائے, تمہیں کسی مشقت میں نہ ڈالا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کو آزمایا گیا ہے, ان پر مصیبتیں آئی ہیں, ہلا مارے گئے ہیں, ظلم ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے ہیں, لیکن وہ حق کے علم بردار, ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی, حق پر جمے رہے, ڈٹے رہے, ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب اہل ایمان, نبی, وقت کا نبی اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ لا تیری مدد کب آئے گی, اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھبراؤ نہیں, الا ان نصر اللہ قریب, خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو فرمایا کہ سچے بننے کے لیے آپ کو رسول کی پکار پر لبیک کہنا پڑے گا, رسول کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لانا پڑے گا, اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا, اللہ کی ذات پر بغیر اس کی شرکت غیرے کے ایمان لانا پڑے گا کہ خالص ایک اللہ ساری کائنات کا رب ہے, ہمارا پالنہار ہے, پروردگار ہے, زندگی موت کا خالق اور مالک ہے. ایمان لانے کے بعد, اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں دیتا ہے. دنیا میں تمہارا وقار مرتبہ بلند کرتا ہے اور آخرت میں تم کو لازوال اپنی نعمتوں میری جنت میں داخل کرتا ہے, اپنی رضا کا فرمان دیتا ہے. میرے دوستو, یہ آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ پہلے انسانوں میں اختلافات نہیں تھے. اختلافات بعد میں لوگوں نے اپنی پیٹ کی پوجا کے لیے, اپنی چودراہٹ اور سرداری کے لیے پیدا کیے, اور پھر طرح طرح کے الگ الگ طریقے نکالے, اسلام سے ہٹ کر اسلام کی بغاوت میں, اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں, اور پھر آج تمام گروہوں میں یہ انسانیت بٹ کر رہ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں, اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں, اللہ کے رسول کی سچی اتباع کرنے والے لوگ ہیں, وہی کامیاب ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے دوستو, ہمیں یہ آیات یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم اپنے اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ, خالص یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ذات, اس کی ذات میں کسی کو ساجد اور شریک نہ ٹھہرائیں, وہی ہمارا خدا ہے, اسی کے ذات پر ایمان لاتے ہیں, اسی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں. اگر ہم واقعی ایسے کرنے والے ہیں تو پھر یقیناً قابل مبارکباد ہیں آپ یہاں بھی اور وہاں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت کرے, روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بہت سے اختلافات لوگوں نے کر رکھے ہیں ان سے ہٹ کر ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنے اور اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ سے رشتہ جوڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.